اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مبادی اصول الفقہ میں ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں چل رہی ہے، اور کل ہم نے مفہوم کی تقسیم کی تھی، یعنی مفہوم کی اقسام اور اس کی مفہوم کی کتنے قسمیں ہیں. تو بیان کیا تھا کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، ایک مفہوم الموافقہ اور دوسرے مفہوم المخالفہ. مفہوم الموافقہ ہم نے اس کی تعریف کی تھی اور اس کو شرح کے ساتھ باقاعدہ پڑھا اور سمجھانے کی کوشش کی. مفہوم الموافقہ ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم اس کے منطوق کے موافق ہو. ایسا مفہوم جس کا حکم اس کے منطوق کے حکم کے موافق ہو. مثالیں دی تھی باقاعدہ اور ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی مثالوں کے ذریعے سے. بہرحال جیسے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ مثلا صحیح، اور لا تشرب من البان الابل الجلالا وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله وغیرہ. آج ہم یعنی جو ہے وہ یہ ہے کہ نمبر دو دوسری قسم کیا ہے مفہوم کی، مفہوم المخالفہ. صحیح، تو ہم مفہوم الموافقہ کے بعد دوسری قسم پر آئے اور وہ ہے مفہوم المخالفہ. مفہوم المخالفہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ وہ ایسا حکم ہے جس کا حکم ہے وہ ہوا مکان الحکم فی ہے، جس میں حکم جو ہے مخالف ہوتا ہے اس یعنی منطوق کے حکم سے. مفہوم مخالفہ کیا ہے؟ جس میں حکم مخالف ہوتا ہے منطوق کے حکم کے. منطوق کا حکم کچھ ہے اور مفہوم کا حکم کچھ اور ہے. یعنی ایسا نہیں جیسے مفہوم الموافقہ میں آپ نے پڑھا کہ جس کا حکم موافق ہوتا ہے اس کے منطوق کے. صحیح، ایسا اس میں نہیں ہے، اس میں مخالف ہوتا ہے. صحیح، اس کا حکم جو ہے وہ منطوق کے حکم کا مخالف ہوتا ہے. شرح اس کی کر رہے ہیں. یعنی بہذا التعریف انہ اذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمه يكون الحكم في المفهوم مخالفا له هو الحلیہ. کہہ رہے ہیں کہ مثلا کیسے، یعنی اگر منطوق میں اگر جو ہے وہ منطوق میں حکم جو ہے وہ حرمت کا ہو کسی شے کے بارے میں، کہا نا کہ اس کا حکم جو ہے ایسا مفہوم المخالفہ ایسا مفہوم ہے کہ جس کا حکم مخالف ہوتا ہے اس کے منطوق کے حکم سے. جیسے مثلا اگر جو ہے وہ منطوق میں حکم جو ہے وہ حرمت کا ہے تو مفہوم میں حکم کیا ہوگا؟ حلیت کا ہوگا. صحیح، دیکھتے ہیں. کہہ رہے نمبر دو مفہوم المخالفہ، دوسرے مفہوم کی دوسری قسم مفہوم المخالفہ. مفہوم المخالفہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مُخَالِفًا لِلْحُكْمِ فِي الْمَنْطُوقِ. وہ ایسا مفہوم ہے، مفہوم المخالفہ ایسا مفہوم ہے ما كان الحكم فيه جس میں حکم مخالفاً مخالف ہوتا ہے للحکم فی المنطوق اس حکم کی جو منطوق میں پایا جاتا ہے. شرح اس کی یعنی بہذا التعریف، اس تعریف سے مراد کیا ہے، کیا مقصود ہے اس تعریف سے؟ انہ اذا كان الحكم في المنطوق والحرمہ يكون الحكم في المفهوم مخالفا له وهو الحلیہ. کہہ رہے اذا كان الحكم في المنطوق، اگر حکم منطوق میں هو الحرمہ وہ حرمت ہو حرام ہو، حکم جو ہے وہ حرمت کے بارے میں ہو کہ ہمیں منطوق میں یکون الحکم فی المفہوم مخالفا له وهو الحلیہ، تو جو اس کا مفہوم میں حکم ہوگا وہ مخالف ہوگا منطوق کے حکم کے، وهو الحلیہ، اور وہ حلیت ہے یعنی حلال ہونا ہے، یعنی مخالفا له للحکم فی المنطوق. ٹھیک، چلیں
کا قولنا، جیسے ہمارا یہ قول، اذا لم تزک الشاۃ فلا تاکل لحمها، اذا لم تزک الشاۃ، اگر بکری کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، فلا تاکل لحمها، تو اس کا گوشت نہ کھاؤ. یعنی ایسی بکری جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، تذکیہ نہ کیا گیا ہو، اس کا گوشت کھانا حرام ہے. یہاں پر حکم کیا ہے؟ حرمت کا. فلا تاکل لحمها نہیں ہے نا، یہاں نہیں ہے، تو نہیں کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ حرمت پر. نہیں جو ہے وہ حرمت میں ظاہر ہے، حرمت میں. تو یہاں پہ ایسا قرینہ بھی نہیں ہے جو مکروہ پہ دلالت کرے. مثلا کرے فإن الحكم المنطوق ہونا، بس یہاں جو حکم منطوق ہے، ہوا حرمت اکل لحم الشاۃ اذا لم تزکا، وہ حرمت ہے. حکم کیا ہے منطوق میں یہاں؟ حرمت. حرمت کیا کے بارے میں؟ اکل لحم الشاۃ، اس بکری کے گوشت کھانے میں، اذا لم تزکا، کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو. اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اگر بکری کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کا تذکیہ نہیں کیا گیا، تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے. تو حکم ہے حرمت کا. وہ حکم یہ ہے منطوق. کیا ہے یہ؟ منطوق. اذا لم تزک الشاۃ فلا تاکل لحمها. مفہوم کیا ہے اس کا؟ حکم مفہوم کیا ہے؟ وحکم المفہوم ہوا حلیت اکل لحم الشاۃ اذا ذکیت. کیا ہے؟ وہ ہے حکم مفہوم حلیت اکل لحم الشاۃ، یعنی بکری کا گوشت کھانا حلال ہے اذا ذکیت، جب اس کو ذبح کیا جائے، جب اس کا تذکیہ کیا جائے. آئے سمجھ میں؟ مفہوم المخالفت کیا، کون سا مفہوم ہے، کیا ہے، کیسا مفہوم ہے؟ ایسا مفہوم، مفہوم المخالفہ، ایسا مفہوم، ایسے مفہوم کو کہتے ہیں، یا اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم مخالف، جس میں حکم مخالف ہو منطوق کے حکم کے. صحیح مطلب، یعنی اگر منطوق میں حکم جو ہے وہ حرمت کا ہے، تو مفہوم میں حکم حلیت کا ہوگا. صحیح. مثال جیسے اذا لم تزک الشاۃ فلا تاکل لحمها، اگر بکری کو ذبح نہ کیا جائے تو اس کا گوشت مت کھاؤ. فلا تاکل تو نہیں کہیں پہ میں ظاہر ہے، کہیں پہ دلالت کرتی ہے؟ حرمت پر. صحیح ہے. فلا تاکل لحمها، تو اس کا گوشت مت کھاؤ. تو یہ منطوق ہے. منطوق کا حکم کیا ہے؟ منطوق میں حکم کیا ہے؟ حرمت کا. منطوق میں جو حکم ہے یہاں وہ حرمت کا ہے. مفہوم میں کیا ہوگا؟ اذا ذکیت الشاۃ، یا مثلا یہ مفہوم میں کیا ہے؟ منطوق میں حرمت کا، اور مفہوم میں حلیت کا. مثلا حلیت اکل لحم الشاۃ اذا ذکیت. صحیح. اگر بکری کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. یعنی منطوق میں کیا ہے؟ اگر بکری کو ذبح نہ کیا جائے، تذکیہ نہ کیا جائے اس کا، تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے. جب بکری کو ذبح نہ کیا جائے، شرط ہے نا. مفہوم کیا ہوا اس کا؟ اگر ذبح کر دی جائے، تذکیہ کر دیا جائے، تو گوشت کھانا حلال ہے. تو یہ مفہوم المخالفہ ہے. واضح؟ اقسام و مفہوم المخالفہ. اقسام مفہوم المخالفہ. مفہوم المخالفت کی قسمیں، اس کی قسمیں ہیں ذکروا المفہوم، ذکروا لمفہوم المخالفہ عدت اقسام. مفہوم المخالفت کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں. حیا وہ یہ ہیں: نمبر 1 مفہوم الشرط، نمبر 2 مفہوم الوصف، نمبر 3 مفہوم الغایہ، نمبر 4 مفہوم الحصر، نمبر 5 مفہوم العدد. مفہوم العدد. نمبر 6 مفہوم اللقب. نمبر 6 مفہوم اللقب. کتنے ہیں مفہوم کی؟ مفہوم مخالفت کی قسمیں 6 ہیں: مفہوم الشرط، مفہوم الوصف، مفہوم الغایہ، مفہوم الحصر، مفہوم العدد، مفہوم اللقب. ونظرا لعدم ظهور الاقسام الثلاثه الاخيره الحصر والعدد واللقب على الحكم في الانتفاع عند انتفاعها.
ونظرا لعدم ظہور الاقسام الثلاثة الأخیرہ، آخری تین قسمیں پھر کون کون سی ہیں؟ الحصر، حصر، عدد اور لقب، آخر کی تین، الحصر، العدد اور اللقب، علی الحکم بالانتفاء عند انتفائها، یعنی کہ منتفی ہو جائے حکم ان کے منتفی ہونے سے، لعدم ظہور الاقسام الثلاثة الأخیرہ، یعنی تین جو آخر کی ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ مثلا وہ منتفی ہو جائے تو حکم منتفی ہو جائے گا۔ ساختصر استعراض الاقسام الثلاثة الأولى، لہذا ہم یہاں پر جو ہے اختصار کے ساتھ ہم پہلے والی تین قسمیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے والی تین کون کون سی ہیں؟ مفہوم الشرط، مفہوم الوصف، مفہوم الغایہ، یہ تین جو پیش کرتے ہیں۔ شرط، وصف اور غایہ، حصر، عدد اور لقب، ان کو یہاں تفصیل سے پیش نہیں کیا۔ مفہوم الشرط نمبر 1، مفہوم الشرط، تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا، یعنی مفہوم الموافقہ کسے کہتے ہیں، مفہوم المخالفہ کسے کہتے ہیں، اور پھر مفہوم المخالفہ کی کتنی قسمیں ہیں، سمجھ میں آ گیا صاحب یہ؟ تو اب آئیے مفہوم الشرط نمبر 1، مفہوم الشرط، یعنی تین کو بارے میں کہا ہے، ہم تین کو انشاءاللہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 مفہوم الشرط، تعریفہ، تعریف مفہوم الشرط۔ مفہوم الشرط هو الجملة الشرطية الدالة على الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط۔ مفہوم الشرط کیا ہے؟ وہ جملہ شرطیہ ہے جو دلالت کرتا ہے حکم پر۔ مفہوم الشرط کیا ہے؟ وہ جملہ شرطیہ ہے جو دلالت کرتا ہے حکم پر بالانتفاء عند انتفاء الشرط، کہ وہ منتفی ہو جاتا ہے اگر شرط منتفی ہو جائے۔ یعنی مفہوم الشرط ایک ایسا جملہ شرطیہ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے حکم پر کہ اگر شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا، اگر شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ مفہوم الشرط هو الجملة الشرطية الدالة على الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط، وہ جملہ ہے، جملہ شرطیہ ہے جو دلالت کرتا ہے حکم پر بالانتفاء، کس چیز پر؟ حکم پر، انتفاء، یعنی حکم منتفی ہو جائے گا عند انتفاء الشرط، جب شرط منتفی ہو جائے، یعنی جملہ شرطیہ میں حکم منتفی ہو جاتا ہے جب، یعنی مفہوم الشرط میں کیا ہے، حکم منتفی ہو جاتا ہے جب شرط منتفی ہو جائے، اگر شرط منتفی ہو گئی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ شرط التعریف، یہ ہونا بدلالت الجملۃ الشرطیہ، مقصود مراد لیا گیا ہے جملہ شرطیہ کی دلالت سے علی انتفاء الحکم فیہا، کہ جملہ شرطیہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے حکم عند انتفاء الشرط، شرط کے منتفی ہونے پر، جی شرط منتفی ہو جائے گی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ ہوا ان الحکم الموجود فیہا، کیا ہے وہ؟ یعنی جو حکم اس میں پایا جاتا ہے جملہ شرطیہ میں، یکون معلقا و متوقفا علی الشرط، جو حکم جملہ شرطیہ میں پایا جاتا ہے وہ معلق ہوتا ہے، متوقف ہوتا ہے علی الشرط، یعنی وہ شرط پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر شرط ہے تو حکم بھی ہے، شرط نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ وحینما ینتفی الشرط ینتفی الحکم ایضا لأنه معلق علیہ، اور جس وقت پر شرط منتفی ہو جائے گی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأنه، اس لیے کہ ہو یعنی حکم، لأن الحکم معلق علیہ علی الشرط، لکھ لو، پلٹا لو، زمین پلٹانا چاہو تو، اس لیے کہ حکم معلق ہے شرط پر۔ فمثلا حینما یقال، مثلا یہ کہا جائے، جس وقت پہ کہا جائے اذا تکلمت اثناء الصلاۃ تبطل، جب آپ نماز میں بولیں گے، بات کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ جملہ شرطیہ ہے، کیا ہے؟ جملہ شرطیہ ہے۔
تو آپ کی نماز جو ہے وہ بطلان صلاۃ کس بات پہ موقوف ہے؟ کلام پہ. کلام پہ. اگر یعنی یہ کیا ہے؟ منطوق ہے. یہ جملہ شرطیہ ہے. اذا تکلمت اثناء الصلاۃ تب تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. فإن الحکم ببطلان الصلاۃ، بے شک حکم بطلان صلاۃ کے بارے میں ہونا یہاں پر معلق علی التکلم. کس پر معلق ہے؟ تکلم پر، کلام پر. ومشروط بہ، اور کلام سے ہی تکلم سے مشروط ہے. وہ مشروط بہ مشروط بالتکلم. فإذا لم يحصل الشرط، پس اگر جب شرط حاصل نہ ہو، وہو التکلم، اور وہ کلام ہے، انسان بولا ہی نہیں نماز میں، وہو التکلم اثناء الصلاۃ، اور وہ کلام ہے نماز کے درمیان، لا يتحقق الحکم بالبطلان، تو حکم بھی متحقق نہیں ہوگا بطلان کے بارے میں. یعنی حکم کیا بتایا؟ اذا تکلمت اثناء الصلاۃ تبطل، تو نماز باطل ہو جائے گی. بس یہاں پر حکم جو ہے وہ معلق ہے کس بات پر؟ کلام پر. تکلم فی اثناء الصلاۃ، تکلم فی اثناء الصلاۃ. اگر آپ نماز میں کلام کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نماز میں کلام نہیں کیا تو پھر نماز کیا باطل ہوگی؟ کیونکہ اگر شرط ہی منتفی ہے تو پھر حکم تو خود ہی منتفی ہو جائے گا. یہ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الشَّرْطُ، پس جب شرط حاصل نہ ہو، کلام نہیں کیا آپ نے نماز میں، بہت تکلم اثناء الصلاۃ، اور وہ بولنا ہے، کلام کرنا ہے نماز کے درمیان، لا يتحقق الحکم بالبطلان، تو پھر جو ہے وہ حکم بھی متحقق نہیں ہوگا بطلان کا. کلام نہیں تو باطل نہیں، کلام ہے تو باطل ہے. صحیح. یعنی شرط کا مطلب یہی ہے اذا تکلمت فی اثناء الصلاۃ تبطل. اگر آپ اثناء الصلاۃ میں کلام کرو گے، صحیح، تو نماز باطل ہو جائے گی. تو یہاں پر حکم کس چیز پہ موقوف ہے؟ تکلم پر. کلام ہوگا تو نماز باطل ہوگی، کلام نہیں ہے تو نماز باطل نہیں ہے. بھلے تعریفہ، یعنی اس کی تعریف جو ہے مفہوم الشرط، ایک ایسا مفہوم الشرط، هو الجملہ، وہ جملہ شرطیہ ہے، هو الجملۃ الشرطیہ الدالہ علی الحکم بالانتفاء عند انتفاء الشرط، وہ جملہ شرطیہ ہے جو دلالت کرتا ہے حکم پر. کیسے حکم پر؟ بالانتفاء، کہ حکم منتفی ہو جائے گا عند انتفاء الشرط، جب شرط منتفی ہو جائے گی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا. مقصود اس سے کیا ہے؟ جملہ شرطیہ علی انتفاء الحکم فیہا، یعنی جملہ شرطیہ وہ ایسا جملہ ہے جو جملہ یعنی جملہ شرطیہ الحکم فیہا عند انتفاء الشرط، کہ اس میں حکم منتفی ہو جاتا ہے. کب؟ جب شرط منتفی ہو جائے. عند انتفاء الشرط فیہا، یعنی فی الجملۃ الشرطیہ. هو ان الحکم الموجود فیہا یکون معلقا متوقفا علی الشرط، یعنی اس میں جو حکم پایا جاتا ہے وہ معلق ہے اور متوقف ہے کس پر؟ شرط پر. شرط ہے تو حکم ہے، شرط نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. وحینما ینتفی الشرط ینتفی الحکم ایضا، اور جب شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا. کیوں؟ لأنہ معلق علیہ، چونکہ وہ اس پر معلق ہے. فمثلا حینما یقال اذا تکلمت اثناء الصلاۃ تبطل، کہ اگر آپ نماز کے درمیان کلام کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. فإن الحکم ببطلان الصلاۃ معلق علی التکلم ومشروط بہ، بس حکم جو ہے بطلان الصلاۃ کا یہاں پر معلق ہے کس پر؟ کس چیز پر؟ تکلم پر، اور اسی سے مشروط ہے. شرط یہی شرط ہے اس میں کہ آپ کلام کریں گے تو نماز باطل ہوگی. فإذا لم يحصل الشرط لم يحصل الشرط، اگر شرط حاصل نہ ہو یعنی کلام نہ کریں آپ، وہ تکلم اثناء الصلاۃ، اور وہ کلام ہے نماز کے درمیان، لا يتحقق الحکم بالبطلان، تو حکم بالبطلان بھی متحقق نہیں ہوگا. آپ نے نماز کے درمیان کلام نہیں کیا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. نکتفی بہذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ شرط الدلالہ انشاءاللہ غدا سیجی. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.